بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 چیزیں بدن اور دماغ میں قوت پیدا کرتی ہے: بادام کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور کھجور کھانا۔ پانی زیادہ پینے سے بدن میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی، پیشاب کی جلن بھی دور ہوتی ہے اور سکن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلا وجہ پانی کے زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا، ابن ابی طالب، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو میرا غم دور ہو گیا۔ اسی طرح حدیث کے تمام راویوں نے آزما کر دیکھا تو سب نے اسی کو مجرب پایا ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ ادرک پیٹ کی چربی پگھلانے اور خون کو متحرک کرنے میں مؤثر ہے۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی باریک اور حساس رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ مالٹے کا جوس چہرے کی جھریاں دور کرنے اور سکن کو نرم و ملائم بنانے میں معاون ہے۔ زیادہ کھانے سے نہ صرف یہ کہ موٹاپے میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ بہرے پن کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ کیکر کی لکڑی کی مسواک کرنے سے دانت سیدھے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کالی مرچ پر شہد لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ کالی مرچ نظر تیز اور آواز صاف کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ مالٹے پر نمک لگا کر کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے اور آنتوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین بیماریوں اور زخموں سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد ملتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے یا جسم میں سستی ہو تو انار کا جوس پئیں۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ چہرے کو صاف و شفاف و تازہ رکھنا چاہتے ہو تو ناشتہ کرنے سے قبل 2 گلاس پانی پی لیا کریں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کے چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہے گی۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگائیں، اس سے بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھائیں اور بدن پر گوشت چڑھائیں، کیونکہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کسی کام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تھے جو صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا۔ جریر رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں جانب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کی جگہ نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اٹھائی اور اسے لپیٹ کر جریر کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، اس پر بیٹھ جاؤ۔ جریر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر لے کر اسے سینے سے لگایا اور اسے چوم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا ایسے اکرام فرمایا جیسے آپ نے میرا ایک کام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا قابل احترام آدمی آئے تو اس کا احترام کرو۔ کھانا کھانے کے دوران بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ خواتین کو کمر درد کا مسئلہ ہو تو وہ کچا شلجم کھا لیا کرے۔ شوگر کی بیماری کے لیے کریلا انتہائی مفید ہے۔ کریلا خون کو صاف کر دیتا ہے اور خون کی حرارت کو متوازن رکھتا ہے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جوڑ اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے سر درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔
جو لوگ تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ اکثر لوگوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے، ان کو چاہیے کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اس سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کھجور کھانے والے کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ دھوپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے، ان کو بکری کے دودھ میں لیموں نچوڑ کر اور روزانہ رات کو سوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے پر مساج کرنا چاہیے، چند دنوں کے اندر چہرہ چمک جائے گا۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ قریب بیٹھ کر اسکرین دیکھنے والا بندہ جلدی بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے اور دماغی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ گرم چیزیں مت کھائیں، یہ دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ جوڑوں میں درد اور تکلیف ہو تو مچھلی پکا کر کھائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے وہ تکیہ سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ دیا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سچ فرمایا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو عبداللہ، اللہ اور اس کے رسول کا وہ فرمان ذرا ہمیں بھی سنائے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک مرتبہ میں کسی سلسلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ میرے لیے رکھ دیا، پھر مجھ سے فرمایا، اے مسلمان، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرما دیتے ہیں۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھایا کرے، اس سے ان کے ساتھ جلدی ہضم ہو جائے گا اور معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرندوں نے عقل کی جگہ شعور ہوتا ہے؟ پرندوں میں سب سے زیادہ شعور والا کبوتر ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنوں میں درد اور تکلیف نہیں ہوتی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کریں ورنہ پیٹ باہر نکل آئے گا۔ مچھلی کا تیل ناک میں ڈال دینے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ جوڑوں میں درد ہو، نیم گرم پانی میں نمک ملا کر اس میں کچھ دیر پاؤں کو ڈبو کر رکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ہمارا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا، بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں، توکلت علی اللہ الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبر تکبیرا۔ ترجمہ، میں اس زندہ ہستی پر بھروسہ کرتا ہے جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جو نہ بیٹا رکھتا ہے اور نہ اس کی کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیجیے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو آپ کو اچھے حال میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، اس سے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں میں کلمات کو پڑھتا ہوں، پیشاب کرنے میں جلدی کیا مثانے میں جلن اور کمزوری نہیں ہوتی۔ پانی کو اس بغور میں بھگو کر پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سر میں بادام کا تیل لگا کر سونے سے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے اور دماغی کمزوری ختم ہوتی ہے۔
جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں ملا کر چند دن بالوں میں لگائے، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشانات دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گدے میں 1 چمچ زیتون کا تیل ڈال کر لگایا جائے تو نشانات غائب ہو جائیں گے۔ انڈے کو کلونجی کے ساتھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا سفید ہونا اور گرنا ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں نظر کم ہونے لگی ہے۔ 15 دن تک انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے لکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک ملانے سے یہ کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید آٹا کم سے کم کھائیں۔ معدے کے مسائل زیادہ اس سے ہوتے ہیں بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ ٹھنڈے کمرے میں سونا وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 4 چیزیں انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کرتی ہیں: نیند پوری نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، میٹھا زیادہ کھانا، ہر وقت ٹینشن میں رہنا۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ اکثر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہتر آئے گی۔ پودینے کے پتے چبانے سے سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب میں سے کوئی کسی کی برائی مجھ تک نہ پہنچائے، کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں ان کی طرف نکلوں تو میرا سینہ صاف ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کر دیا تو میں 2 آدمیوں کے پاس پہنچا جو بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے، قسم اللہ کی، محمد نے آپ اپنی اس تقسیم سے جو انہوں نے کی ہے رضا الہی طلب کی ہے نہ دائرہ آخر۔ جب میں نے اسے سنا تو یہ بات مجھے بری لگی، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جانے دو، کیونکہ موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ کھڑے ہو کر کوئی چیز کھانے سے انسان دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر سر میں شدید درد کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں 1 بار مچھلی کھایا کریں۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو شہد پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ ارک سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگہ کا کام دیتا ہے۔ جمائی لیتے وقت چھاتی میں درد ہو تو یہ بخار ہونے کی علامت ہے۔ زیادہ کھانا دماغ اور اعصابی نظام کو کمزور کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بے حد مفید ہے۔ انگور دل، جگر، دماغ، گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس پانی کو روزانہ پینے سے چہرے اور ہاتھوں کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ صبح نہار منہ 5 عدد عجوا کھجور کھانے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ آدھا کھانے کا چمچ سونف اور آدھا چمچ لہسن کا رس ملا کر پی جاؤ، پیٹ بھی کم ہو جائے گا، شوگر 100% کنٹرول ہو جائے گی، بار بار پیشاب آنا ختم ہوگا اور کمزور نظر تلوار سے بھی تیز ہو جائے گی۔ اگر ذہنی ٹینشن ہو تو کدو کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ تیز بخار کے بعد منہ پر چھالے پڑ جائیں تو پودینے والا پانی پینے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جوڑوں یا پٹھوں میں درد رہتا ہے تو گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال کھانے کے ساتھ کریں۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ زیادہ اجوائن کھانا جگر میں جلن اور سوزش کرتا ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب سوجن آ جائے تو سمجھ جاؤ مثانے میں کوئی رکاوٹ آنے والی ہے۔
کھجور کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے اور قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے جوانی کا حسن برقرار رہتا ہے۔